ایک سوئی چبو دیا. سوئی جادو کرنے والے یہ کرتے ہیں، اور جس کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے وہ بیچارہ اسی لیے تڑپتا ہے. میں نے کہا جادو ایک علم ہے لیکن شیطانی علم ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ جادو سے کوئی مرتا نہیں. اگر کوئی جادو کر رہا ہے کہ اس کو ہم مار دیں گے، وہ مار نہیں سکتا. حیات موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جادو لوگ کیوں کراتے ہیں؟ جادو کرانے کی وجہ یا تو دشمنی ہوتی ہے، یا تو کوئی آدمی اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، صحت مند ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بڑا خوش ہے، ان سے دیکھا نہیں جاتا. اس اللہ العظیم. محترم دوستو، بزرگو، اللہ پاک نے رحم فرما دیا، کرم فرما دیا کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر میں اپنی عبادت کے واسطے آنے کی توفیق دی. رب کائنات ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور حق بات کہنے کی، سنانے کی، بولنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا، اور جادو کا اثر بھی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین بھی رہے. اور یہ تو عام بات ہے. اب اگر کوئی حضرات یہ سمجھیں کہ بھائی وہ تو نبی آخر الزمان، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، ان کے اوپر جادو کیسے ہو سکتا ہے، یہ ان کا عقیدہ غلط ہوگا. بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہودیوں نے لبید بن عاصم کے ذریعے سے جادو کروایا. جادو کے اثر کی وجہ سے آپ پریشان بھی رہے، آپ کو تکلیف بھی ہوتی رہی، لیکن دنیاوی معاملات میں آپ بھول جایا کرتے تھے. جہاں تک مسئلہ دین کا تھا، اللہ کے احکام کی پابندی کا یا اللہ کے احکام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس میں بدستور آپ صحیح سالم تھے. اور یہ جادو کی بات آئی، یہ جادو لوگ کیوں کراتے ہیں؟ جادو کرانے کی وجہ یا تو دشمنی ہوتی ہے، یا تو کوئی آدمی اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، صحت مند ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بڑا خوش ہے، ان سے دیکھا نہیں جاتا. اس کو حاسدین کہتے ہیں. تو حاسدین حسد کی وجہ سے بھی جادو کراتا ہے. اور جادو کا علم، میں آپ کو کوئی میرے اوپر فتویٰ لگائے پرواہ نہیں، جادو کا علم جو ہے یقیناً یہ بھی ایک علم ہے، لیکن یہ علم شیطانی ہے، علم قرآنی نہیں. سیکھنے والا بھی کفر کرتا ہے، سکھانے والا بھی کفر کرتا ہے، جادو کرنے والا بھی کفر کر رہا ہے، اور جادو جو کراتا ہے وہ بھی کفر کر رہا ہے. ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی. لیکن یہ علم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں. جادوگروں سے مقابلہ ہوا. قرآن کی آیت ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت گھبرائے، یہ انسانی فطرت ہے۔ جادوگروں نے رسیوں کو ڈال دیا اور جادوگروں نے اسے سانپ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ گھبرائے، اللہ پاک کے طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس لاٹھی کو زمین پر رکھ دے۔ موسیٰ نے زمین پر رکھ دیا عصا کو، لاٹھی کو، پھر لاٹھی اژدھا بن گیا۔ اب جو جادوگروں نے سانپ کو بنایا تھا جادو سے، حضرت موسیٰ کے سانپ نے وہ سارے سانپوں کو کھا گیا، اتنا بڑا اژدھا بنا۔ یہ تو قرآن میں ہے واقعہ۔ تو جادو کا علم ہے، لیکن جادو جو کراتے ہیں کبھی اثر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے۔ میں چونکہ آپ بڑی محبت سے آتے ہیں، لوگ حالات گھروں میں جو آتے ہیں میں آج وہ بیان کرنے چلا ہوں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں کچھ ایسا ہوا ہے تو آج اس کا علاج بھی بتاؤں گا، بالکل عام علاج، آپ کو بھی معلوم ہے۔ آج اس کا علاج قرآن کی آیتوں سے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، پہلے آپ کو یہ سنا دوں میں، یہ جو جادو کرواتے ہیں یا تو حاسدین ہوتے ہیں یا تو پھر دشمنی سے کرواتے ہیں یا تو پھر اپنوں میں ہی جو ہے ایک دوسرے کو خوش دیکھ نہیں سکتے۔ دیورانی خوش ہے تو جٹانی کو برداشت نہیں، جٹانی خوش ہے تو دیورانی کو برداشت نہیں۔ بڑی ایک انسانی فطرت ہے، حسد ہے۔ ہمیں تو چاہیے یہ، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے، اللہ ان کو اور خوش رکھے۔ یہ نبی کا طریقہ بھی یہی ہے، ماشاءاللہ کہیں، اللہ اور آپ کے روزی رزق میں برکت دے، اللہ آپ کو اور ترقی دے، لیکن نہیں، ہمارے اندر یہ ایک حسد آ جاتا ہے۔ اچھا، جادو جب کسی کے اوپر ہوتا ہے تو اس کے علامات کیا ہے؟ میں 100% نہیں بتا رہا ہوں۔ کیا حضرت جادو کا علاج کرتے ہیں، حضرت جو ہے عامل ہے اور حضرت جو ہے نہیں ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ایسا مت سوچئے۔ میں جو حالات ہیں ان حالات کو سامنے رکھ کر ایک 50%، ایک 50% جو ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اور جادو کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ گھر میں جادو ہوا ہے یا نہیں؟ جادو تو برحق ہے، لیکن اتنی جلدی جادو نہیں ہوتا ہے، بس اس وقت جو ہے وہم، گمان زیادہ ہے، اثرات کم ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، اب کسی کے سر پہ درد شروع ہو گیا، آدھا سر درد ہو رہا ہے، اور وہ درد جو ہے ماترا کھاتا ہے، دوائی کھاتا ہے، صحیح رہتا ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد، 2-3 دنوں کے بعد پھر وہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ سوچتا ہے اتنا ماترا کھا رہا ہوں، کیا کی کون کی کر کو رہیں گا۔ ایک انسانی فطرت بتا رہا ہوں میں۔ آدھا سر میں درد ہے، نہیں جا رہا ہے، اب یہ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ بیچارہ دوائی سے تو صحیح نہیں ہو رہا ہے نا، تو عامل کے پاس جائے گا، بابا کے پاس جائے گا، پجاری کے پاس جائے گا، ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر بیٹھے گا، اپنا دکھڑا سناتا ہے، اپنی کہانی سناتا ہے۔ اب وہ کچھ ایکٹنگ کرتا ہے، اللہ رحم کرنا، یہ بے نماز عاملوں کے پاس جا کر، یہ تو دکان کھول کے رکھا ہے، یہ بیچارہ پہلے سے ہی پریشان ہے۔ آج میاں بیوی میں جو طلاق یہ بھی سبب ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ بیچارہ گیا، اب اس نے کچھ دیکھا اوکھا، دیکھنے کے بعد بولتا ہے تمہارے رشتہ داروں کے طرف سے جادو ہوا ہے۔ اب انہیں بیچارہ اور پریشان، یا اللہ میرے رشتہ داروں میں کون ایسا ہو سکتا ہے؟ ابھی تو صرف سر میں درد تھا، اب ٹینشن اور بڑھ گیا۔ ان کو تو اپنی دکان چلانی ہے، اس نے ہوا دیا، ہوا دے کر اور اس کو بڑا کر دیا۔
اب یہ بیچارے پہلے تو سر کے درد سے، سر میں درد تھا، پریشان تھا، اب اس لیے پریشان ہے کہ میرے اوپر جادو کرنے والا حاکر ہے کون، اور اپنوں نے کیا ہے، میرے رشتہ داروں نے کیا ہے۔ اب آدمی سوچتے سوچتے اور ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اب عامل پتہ نہیں، وہ بے نمازی بابا پیشاب کر کے پانی بھی نہیں لیتا ہے، حرام خور، جس کو قرآنی علم نہیں، وہ طرح طرح کی باتیں کر کے یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، ڈھینکا کرتا ہے، کہتنا جی ہوا کا تو اتنا ہوا لاؤ۔ اپنی دکان چلانی ہے، ان کو ان کی دکان چلنی ہے۔ ابھی ایک ہی گھر میں، ایک ہی فیملی میں سب رہ رہے ہیں، مستورات میں کسی کی طبیعت بگڑ گئی اور کئی دنوں سے دوائی کھا رہی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ پھر کچھ اپنوں نے آ کر یہ کہہ دیا، دیکھ ماں، تجھے حضرت کو ایک بار بتانا تھا۔ کون سا حضرت؟ فلاں جگہ ایک بابا ہے، میں جانتی ہوں، ہاں پہنچا ہوا بابا ہے، نماز بھی پڑھتا نہیں، گندی جگہوں پہ بیٹھتا ہے، گندی جگہ پہ رہتا ہے اور گندا عمل کرتا ہے۔ اب وہ ہاں دکھائیں گے۔ اب وہ بابا کے پاس پہنچے اور اس بابا نے یہ کہہ دیا کہ یہ جادو کرنے والا، کرانے والا کوئی اور نہیں، تمہارے گھر کا ہے۔ سب سے پہلے بہو کا دماغ کدھر جاتا ہے معلوم کیا؟ میری ساس کرائی ہوگی، یہ کرتوتاں میرے ساس کے ہی، ساس کے اوپر سے دیکھیے کیا بھروسہ اٹھ رہا ہے ساس کے اوپر، نہیں تو شوہر کے اوپر ہی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا کہ ان کے من میں کھوٹ ہے، میں کیا تو بھی ہو گئی کا نا، انہیں کیا کہ دوسرا دیکھتی، ایک ایسی سوچ، ایسی سوچ۔ اب یہ جو بابا جی ہے، بابا کیا کرتا ہے؟ ہوا دے رہا ہے، تیری سوچ صحیح ماں، تیرا شوہر ہی کیا کی دستا ہے۔ اب وہاں میاں بی بی میں تناؤ، میاں بی بی میں صحیح ڈھنگ سے اب بات چیت بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بابا نے کہا ہے، بابا جی نے وہ بتایا ہے، کیا کی کتاب دیکھ کو بتایا کرتا ہے، کیا کی ان کے اوپر آگاہ کرتا ہے، موکل آ گیا، جن آ گیا، بھوت آ گیا، پری آ گئی، فلاں آ گیا، انہوں بتایا کرتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، باوضو بیٹھے ہیں، میں مسجد میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں، باوضو بیٹھے ہیں، یہ عاملین جو کہتے ہیں میرے پاس اتنے جن ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کہیں معلوم ہے یا نہیں، بعض عامل بولتے ہیں میرے پاس اتنے جن ہے، میرے پاس موکل ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ ایک بات بتائیے آپ، اس وقت جو حالات ہے ایمان والوں پر، اس وقت جو حالات ہے، ظلم پہ ظلم کر رہا ہے وہ، اشارہ آپ سمجھے، کیوں نہیں وہ ٹکلے چاچا کے پاس کسی موکل کو بھیج کر کے ان کا گردن اڑا دیتا؟ بھائی تیرے پاس تو موکل ہے نا، تیرے پاس تو جن ہے نا، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے تو جن کو ان کے پاس بھیج کر کے کیوں نہیں ان کے ٹانگیں کٹوا دیتا ہے؟ یہ سب ڈرامہ بازی کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ گھروں کے اندر ان کے طرف سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اور ہماری ماں بہنیں، اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ ماں بہنوں کو دینی تعلیم ہونا ضروری ہے۔ اور بعض عامل تو اللہ کی پناہ نماز بھی پڑھتا ہے، دکھلاؤ دیکھو، معاف کر، نماز بھی پڑھے گا، تہجد بھی دکھلا کے پڑھے گا، اور پتہ نہیں، میں کہتا ہوں وہ بے نماز عامل بابا سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہے جو دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، آپ کو
ان بے نماز عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ کو باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. قرآن آپ کے پاس موجود ہے. قرآن میں ہر چیز کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر ایک کا علم قرآن ہے. نبی کے اوپر جادو ہوا معافی کے ساتھ، اللہ مجھے معاف فرمائے، نبی باباؤں کے پاس گئے یا قرآن سے ہی علاج ہوا؟ بھئی قرآن سے ہی علاج ہوا نا. میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا. آپ کو اب ہوتا کیا ہے، میں 50% بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں یا ہمارے کپڑے سوکھتے ہیں، اس کے طرف ذرا دھیان رکھیں. کوئی چرا کر نہ لے کر جائے پرانے کپڑے، یا کوئی کینچی سے کاٹ دیا ہو، یا پھر کسی نے گھروں میں لا کر خون ڈال دیا ہو، یا مسلسل بیمار رہتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پورے ڈاکٹروں کو جو ہے نہیں دکھا کر کے ٹیسٹ کرا کر کے پورا بعد میں کیا رپورٹ میں بالکل کچھ بھی نہیں نکلتا ہے، صحیح سالم ہے. تو اس لیے ذرا سوچنے والی بات ہے. اس کے لیے ہے قرآن ہمارے پاس. ہو سکتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہو، میں مانتا ہوں، میں یہ انکار نہیں کر رہا ہوں کہ کسی نے کچھ نہ کروایا ہو. پہلے ہی میں بتا دیا ہوں کہ جادو کن بنیاد پر لوگ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی نے کرتوت کروا دیا ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو بے نماز عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے، آپ قرآن پڑھیے. قرآن کی کون سی آیت ہے؟ ہو سکتا ہے نہیں بھی ہے، چلو میں مانتا ہوں. ان آیتوں کو پڑھ کر کے اگر آپ نے دم کر لیا، پانی پی لیا، کیا ہو جاتا ہے؟ بھائی قرآن شفا ہے. اگر کوئی بیماری بھی ہے تو وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی. آپ کو یہاں وہاں دوڑنے کی ضرورت نہیں. جو دکان کھول کر بیٹھا ہے، ناٹکی بابا ناٹنکی کر رہا ہے، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اللہ کا کلام آپ کے پاس ہے. کچھ نہیں کرنا ہے. ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ یار کہیں کوئی کچھ کر تو نہیں دیا ہے، گھر میں ایک بے چینی ہے، گھر کو آتا ہوں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا. ہو سکتا ہے چونکہ جب قرآن پڑھے گا، اگر قرآن پڑھتے پڑھتے ان کو مزہ نہیں آ رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، قرآن میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہے. یا تو اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا تو پھر دل سے ایمان نکل گیا ہے. دو ہی باتیں ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد سکون ملتا ہے. ایسا لگ رہا ہے بے چینی ہے، گھر میں آتا ہوں چرچراہٹ ہے، چرچراپن ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ جو علامات میں نے بتائے ہیں، ان علامات کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے وہ علامات، تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. صرف قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں ہیں. یہ دو صورتیں آپ کو پڑھنی ہے. پانی میں دم کر لیجئے، پڑھ کر کے اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، پانی میں دم کیجئے، پی لیجئے، تھوڑے پانی اپنے اوپر چھڑک لیجئے. 3 دن تک عمل کیجئے، انشاءاللہ کتنا بھی بڑا جادو کا اثر کیوں نہ ہو، ختم ہو جائے گا. کیا ضرورت ہے آپ کو اپنی محنت کی کمائی وہ بے نماز عاملوں کو دینے کی، ان باباؤں کے پیروں پہ جا کے گرنے کی؟ اور سنیں، اس سے بھی زیادہ نہیں ہو رہا ہے تو اب ماترے تھوڑے بڑھا دیں گے. سورہ سواد کی آیت نمبر 34، سورہ سواد کی 34 آیت نمبر، اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے. 7 مرتبہ پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کیجئے، پھر اس پانی کو پی لیجئے، تھوڑے پانی رکھ لیجئے، چھڑک دیجئے، بالکل مسئلہ حل. آیت الکرسی آپ پڑھیے،
جادو کا اثر نظر آ رہا ہے؟ سورہ بقرہ آپ کے پاس موجود ہے قرآن میں. قرآن کس لیے ہے؟ سورہ بقرہ پڑھیے. پڑھنا نہیں آتا، گھر میں بچی پڑھتی ہے، بچی کو بٹھا دیجئے، ماں تھوڑی دیر قرآن پر سورہ بقرہ پڑھ. کیا ضرورت ہے بے نماز عاملوں کے پاس جا کر کے؟ جاتے ہیں وہ بے نماز عامل کیا کرتے ہیں؟ وہ بابا کیا کرتا ہے؟ اس کو اور ہوا دے کر کے اور ٹینشن دے کر کے ماحول بگاڑ دیتا ہے. تو عرض کر رہا تھا، پھر بات لمبی ہوتی چلی گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا. آپ کو آج یہ بھی بتاؤں میں، موڈ بن رہا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر کیوں ہوا. اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوا. نبیوں کے نبی کے اوپر جادو کا اثر ہونے کی حکمت کیا ہے؟ اس میں کون سی حکمت چھپی ہے؟ یہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو. پھر واقعہ رہ جائے گا، پہلے واقعہ بیان کر دیتا ہوں. حدیبیہ سے جب آپ واپس آئے تو یہودیوں نے میٹنگ کی کہ ان کا لایا ہوا دین، محمد کا لایا ہوا دین تو پھیلتے ہی جا رہا ہے. جو بھی ان کی باتوں کو سنتا ہے، ان کی باتوں میں اتنی مٹھاس ہے اور اتنا خوبصورت دین ہے، اس دین کو ہر آدمی قبول کر رہا ہے. ان کی باتوں میں، ان کی زبان میں مٹھاس ہے. دین بڑھ رہا تھا، دین پھیل رہا تھا. تو یہ پھیلتا ہوا دین کیوں نہ روکنے کی کچھ بندوبست کی جائے، روکا جائے. کس طرح سے روکیں گے؟ تو آپس میں یہودی کہنے لگے کہ محمد کے اوپر جادو کر دینا چاہیے. تو سب نے کہا یہ بات صحیح ہے، کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہوگا اور ان کے اوپر ہم جادو کر دیں گے. کون ہے سب سے بڑا جادوگر؟ تو اس وقت کا سب سے بڑا جادوگر جو تھا وہ لبید بن عاصم، اس کا نام تھا. یہودی لبید بن عاصم کے گھر پہنچے، ہم تجھے اتنا پیسہ دیں گے، ایک شخص کے اوپر جادو کرنی ہے. اس نے کہا کس کے اوپر جادو کروانے آئے ہو؟ محمد کے اوپر. اس نے کہا محمد کے اوپر جادو کروانے آئے ہو؟ ٹھیک ہے، تم مجھے اتنا پیسہ دے رہے ہو، میں جادو کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے لیے کچھ چیزیں ہونی ہے، کچھ چیزیں چاہیے. کیا کیا چیزیں چاہیے؟ میں گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ سر کے بال، جس کے اوپر جادو کرانا ہے اس کے سر کا بال ہونا ہے، اور جس کنگھی، اگر کنگھی مل جائے، کنگا جس سے بال جھٹکتے ہیں، پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، وہ مل جائے تو اور اچھا. تو یہودیوں نے کہا انتظام ہو جائے گا. ان لوگوں نے انتظام کیا. حضور کی زلفیں بڑی تھی، حضور کے سر کے بال، پرانی کنگھی لبید بن عاصم جادوگر کو لے جا کر دیتے ہیں یہودی. حضور کا بال، پرانی کنگھی اور اس میں 11 گاٹھ لگائے، 11 گرہ لگائے، اور ہر گرہ اور پتلا اور اس رسی کے بیچ میں ایک ایک سوئی چبو دیا. سوئی جادو کرنے والے یہ کرتے ہیں، اور جس کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے وہ بیچارہ اسی لیے تڑپتا ہے. میں نے کہا جادو ایک علم ہے، لیکن شیطانی علم ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ جادو سے کوئی مرتا نہیں. اگر کوئی جادو کر رہا ہے کہ اس کو ہم مار دیں گے، وہ مار نہیں سکتا. حیات موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے میں نے کہا پہلے ہی کہ کسی کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے، کسی کے اوپر نہیں ہوتا ہے. تو آج بھی جادو کرنے والے وہ آٹے وغیرہ کا پتلا بناتے ہیں، اس میں میخ وغیرہ مار کر کے، کیل سوئی وغیرہ مار، تاکہ سامنے والے کو تکلیف ہو. تو بہرکیف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
के बाल, पुरानी कंगी और एक पुतला बनाकर उसमें 11 गिरह लगाकर हर एक सुई हर एक गिरह के में चुबो देते हैं। एक बड़ा पत्थर लेते हैं, उस पत्थर के साथ उस पुतले को बांध देते हैं। या जरवान, बीरे जरवान ये कुआं है, उस कुआं का नाम है बीरे जरवान। उस कुआं में, उस कुएं के पास जाते हैं, उस पत्थर को उस कुएं में डाल देते हैं। तो वो जो पुतला है वो पत्थर के नीचे दब गया। जादू का असर अब होना शुरू हुआ। अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनियावी मामले में भूल करते थे। कभी खाना खा लेते तो कहते मैं खाना खा लिया, कभी पानी नहीं पीते, पानी पी लिया। आज भी मियां बीबी में जो इलाजगी के लिए जादू करवाते हैं वो इसी के लिए करवाते हैं कि मियां बीबी अलग होना तो सबसे पहला हमला ख्वाहिशात पर, चाहे वो बीबी के ऊपर किया हो या शोहर के ऊपर, ताकि दोनों एक दूसरे के करीब ना रहे। और जब एक दूसरे से दूर होते जाएंगे और आपस में तनाव बढ़ जाएगा, आपस में झगड़े शुरू हो जाएंगे, तो वो तनाव बढ़ते बढ़ते इलाजगी हो जाता है। जादू का असर ये होता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर भी हुआ। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, किताबों में लिखा है कि 40 दिन गुजर गए। अल्लाह के नबी तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। एक दिन अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया, ऐ अल्लाह बड़ी तकलीफ हो रही है, इसका इलाज फरमा, शिफा दे। अल्लाह के नबी दुआ फरमाते हैं, कुछ ऐसा हो गया घर में, दुआ कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। अल्लाह के नबी दुआ फरमाते हैं। उसी रात अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हैं, आसमान से 2 शख्स उतरा। अल्लाह के नबी के सिरहाने एक खड़ा हो जाता है, दूसरा पांव के तरफ, पांव के जानिब खड़ा हो गया। पांव के जानिब खड़ा होने वाला कहता है अब हुजूर का मिजाज कैसा है। पांव के तरफ जो खड़ा है वो पूछते हैं, तो सिरहाने जो जिब्रील खड़े हैं, ये फरिश्ता कहता है कि हुजूर के ऊपर जादू कर दिया गया है। किसने किया है जादू? लबैद बिन आसम ने किया है। लबैद बिन आसम ने किया है जादू। किस चीज में किया है जादू? सर के बाल और कंगी किया गया है। वो जादू का पुतला कहां है? जरवान नाबी कुएं में दफन कर दिया गया है। अल्लाह के नबी नींद से जागे, अल्लाह के नबी की आंख खुली। सुबह को नमाज के बाद हजरत अली से फरमाने लगे, अली 2-4 सहाबा को, 2-4 साथियों को और तैयार करो, जरवान नामी कुएं के पास जाना है। अल्लाह के नबी हजरत अली और दीगर सहाबा को लेकर उस कुएं के पास पहुंचे। उससे पहले हजरत आयशा से आपने फरमा भी दिया, ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा है। हजरत अली और दीगर सहाबा को लेकर अल्लाह के नबी वहां पहुंचते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि वो कुआं तो है, लेकिन कुआं के ऊपर जो झाड़ है, जो दरख्त है, वो ऐसा लग रहा है जैसा कि शैतान का सर हो। और पानी हल्दी की पानी की तरह है उस कुएं का पानी। हजरत अली खुद उतरे हैं, उस पत्थर को निकाल कर लाते हैं। आपने देखा कि उस पत्थर में एक पुतला है और सर मुबारक के बाल हैं आपके। आपने देखा कि मेरे सर के बाल भी मौजूद है, मेरी कंघी भी यहां मौजूद है। उन गिरहों को, उन सुइयों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो गिरह नहीं खुल रही, मुश्किल हो रहा है।
اتنے میں حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ یہ سورتیں پڑھیے، ان آیات کو آپ پڑھیے. اللہ کے نبی پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق. ایک گرہ کھل گیا. حضرت علی نبی کی صورت کو دیکھتے ہیں، چہرے میں نکھار آ رہا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. دوسری سوئی کی گرہ بھی کھل جا رہی ہے. برکب اس طرح سے جو ہے دونوں صورتیں پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے جب دونوں صورتیں پڑھتے ہیں گرہ سارے کھل گئے. جب گرہ کھل گئے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا علی ان چیزوں کو زمین میں دفن کر دو. اب وہاں حضرت علی اور صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو بھئی انشاءاللہ آئندہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل